قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ جیسا پڑھا رہا ہوں ویسے سنوں گا، الفاظ صاف رہنے چاہیے۔ جب ایک بار آپ لفظ صحیح پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ہم نے حرف پڑھا ہے۔ ہر حرف پر توجہ دیا کریں کہ یہ حرف کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے پڑھاتا ہوں میں کہ آپ اس کو الفاظ صحیح کر لیں۔ اب ہر بندے کو الگ سے پڑھا نہیں سکتا، اس لیے ایک بار پڑھا رہا ہوں، آپ سب توجہ سے پڑھا کریں اور سوچا کریں یہ حرف ایسے پڑھا جائے گا، اور ذہن میں رکھا کریں، دوبارہ جب وہ لفظ آئیں، وہ حرف آئیں تو آپ پھر صحیح سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اور اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، صرف باقی رہے گا تو رب کی ذات باقی رہے گی، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں، کتاب میں کہہ رہے ہیں تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ کہاں؟ پورب میں، پچھم میں اور عرب میں زمین میں دھنس جائیں گے۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ دھیرے دھیرے علماء ختم ہو رہے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اچھا یہاں ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے سنا تھا، ایسا ہے نہیں لیکن میں نے سنا تھا کہیں پہ کہ بات چل رہی تھی قیامت کی نشانی ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اللہ کے بندے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ ایک مرد کی سرپرستی میں، نکاح میں نہیں لکھا ہے۔ سرپرستی کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی 50 کی سرپرستی کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بھتیجیاں، پوتیاں، سمجھ رہے ہو؟ تو ایک آدمی 50 عورتوں کا سرپرست ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مال کی زیادتی ہوگی، آج مال اکٹھا کرنے چکر میں لگے پڑے ہیں، مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نہر فرات، نہر فرات سنا ہے نا نام نہر فرات کا؟ کہاں ہے نہر فرات؟ عرب میں ہے، اور وہی نہر فرات ہے جو گزرتی ہوئی کربلا سے آتی ہے، پیچھے سے بھی کہیں سے آ رہی ہے وہ، اور کربلا میں نہر فرات کا پانی بند کیا نا حضرت امام حسین پر، تو وہی نہر فرات۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ سمجھ لیں بات کو۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ میری تو مانتے نہیں، اپنی اماں کی مانتے ہو، تو اس کو بتاؤ کہ جس دن تیری ماننے لگا نا، سمجھ لو قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانی ہے۔ بیوی کی ماننا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی مانو ہی مت، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہی بات ماں اور باپ کہیں اور وہی بات بیوی کہے تو حکم ہے کہ بیوی کی نہیں ماننی ہے، پھر ماں باپ کی ماننی ہے۔ اسی بات کے لیے ماں باپ کہتے ہیں اور اسی بات کے لیے بیوی کہہ رہی ہے، تو اب حکم کس کا ماننا ہے؟ ماں باپ کا، بیوی کے نہیں ماننا۔ اور ہوتا الٹا ہے، ماں باپ نے کہا بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے، بیوی کہہ نہیں کرنا ہے، تو بیوی کی مانی جا رہی ہے، بالکل کریں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا سسرال آج نہ جاؤ، ہماری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیوی کا نہیں آج ہی چلنا ہے، تو کہا چل پھر سامان باندھ چلتے ہیں۔ ابا تم پریشان مت ہو، میں دوا دلوا رہی ہوں، آ جاؤ شام تک۔ اور کب آتا ہے؟ 1 ہفتے بعد، بیوی کی مانتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ اپنی اماؤں کو بھی سمجھایا کرو کہ اماں ابا سے ادب سے بولا کر، لیکن پیار سے، ہے نا؟ اماں ہے وہ تمہاری، ہے نا؟ ماں باپ کو نصیحت بھی کریں تو بڑے ادب سے کرنی چاہیے۔ بتایا کرو کہ اماں ابا پہ حکم نہ چلایا کر، اگر دادی دادا موجود ہیں تو جو دادی دادا کہیں ابا کو وہ کرنے دیا کرو، وہ ان کے حاکم ہیں۔ اور کیونکہ اگر وہ ان کی بات نہ مان کے تمہاری بات مانیں گے تو قیامت آ جائے گی۔
کیوں قیامت کی نشانی ہے. بہرحال آگے بڑھیں. گانے بجانے کی کثرت ہوگی، ڈی جے چلے گا ہے نہیں، ہر شادی میں ڈی جے چل رہا. مولانا تقریر کرتے کرتے پاگل ہو گئے، بائی کاٹ کر رہے ہیں. ڈی جے بجاؤ گے تو نکاح نہیں پڑھائیں گے بیچارے، بڑی محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پھر بھی گانا بجانا نہ رک رہا. یہ قیامت کی نشانی ہے، سمجھ رہے ہو. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے. مسجد میں لوگ چلائیں گے، باتیں کریں گے، دنیاوی باتیں چلائیں گے. ساری باتیں یہ ہو رہی ہیں آج. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. مٹھی میں انگارہ، کوئی ہاتھ پہ انگارہ لے سکتا ہے آگ کا؟ اتنا ہی مشکل ہوگا ایمان بچانا، ایمان سلامت، اسلام پر چلنا. اور آج اسلام پر چلنا اتنا ہی مشکل ہے. داڑھی رکھ لی، ابے تو کب سے ملا بن گیا بھائی؟ ہاں، کرتا پجامہ لو، بالکل امام صاحب بنے پھر رہے ہو تم بھی، ٹوپی اوڑھ لی، زیادہ نہ نمازی ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تھوڑا سا کسی سامنے اگر آپ شریعت پر چلنے کی کوشش کرو تو جتنے جاہل ہیں، نپٹ جاہل ہے نہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ انگلی کرتے رہتے ہیں. کہیں مولانا کیا کہ کہیں وہ حافظ جی بن گئے، تم تو کرتا پجامہ پہن کے آج تو حافظ جی لگ رہے ہو. مطلب اتنا مشکل ہوگا جس سے کہ ہاتھ میں انگارہ لینا. اور آج کتنی باتیں ایسی ہیں جو آج عوام نہیں کرنے دیتی ہے. لوگ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ یار لوگ تانا دیں گے، لوگ یہ کہیں گے. داڑھی اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں یار دوست کہیں گے وہ ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا اسلام پر چلنا کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں نہ ہوتا، اس قبر میں ہوتا، یعنی میں مر گیا ہوتا پہلے ہی. تمنا کرے کاش میں پہلے ہی مر گیا ہوتا. یہ قیامت کی نشانی ہے. وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا. درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی. اب اس میں کچھ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں، کچھ لوگوں نے موبائل کی تشبیہ دی ہے، کچھ لوگوں نے کسی چیز کی تشبیہ دی ہے، کچھ لوگوں نے کسی کی دیواریں بول رہی ہیں. دیواریں بول رہی ہیں تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے دیواریں بول رہی ہیں. دیواریں بول رہی ہیں سنا کبھی؟ بولتا ہو دیوار کو؟ نہیں سنا. تمہارے گھر میں نہ کہ دیوار، ٹی وی بچ کے رہنا ہے نا. حالانکہ ہر کسی ہاتھ میں موبائل میں ٹی وی ہے، لیکن وہ ٹی وی کی نوست الگ ہی ہے کہ نہیں. ایک چوٹ کے موبائل میں آدمی یہ ہے کہ کم بھی چلاتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کسی کے پاس بیٹھ کے، اور وہ تو گھر میں اندر بیٹھا چھپا ہوا میری فلمیں دیکھ رہا ہے نہیں، راتوں میں میرے سیریل دیکھ رہا ہے، ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں ہے نہیں، اور پھر وہی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے صبح کو. پہلے ٹی وی میں چل رہی تھی ساس بہو کی کہانی، صبح گھر میں چل رہی ہے. اسی حرکت کی برکت ہوتی ہے. تو دیوار بول رہی ہے نا، دیوار سے آوازیں نہیں آ رہی ہیں بھائی، ٹی وی دیوار میں تو ٹنگی ہوتی ہے تو دیواروں سے تو آواز آ رہی ہیں. بارہ کچھ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں اپنے اپنے حساب سے، باقی اللہ والوں پہ سب اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں معلوم. سورج پچھم سے نکلے گا. سورج کا پچھم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا. اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا. تب سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پچھم میں ڈوبے گا. اس کے بعد پھر روزانہ پہلے کی طرح پورب سے نکلے گا، یعنی صرف ایک بار پچھم سے نکلے گا. اب آگے کیا لکھا ہے، یہ سب سے سمجھنے والی بات ہے اور یاد رکھنے والی. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے نا. اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا. اب اگر سورج پچھم سے نکل آیا، اب ہمیں یاد، ارے اب تو قیامت آ گئی پکا، یہ سب بہت بڑی نشانی ہے. اب ہم توبہ کریں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے. اب نہیں، اب تو ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو نیک وہ نیک، جو کافر وہ کافر، جو مومن وہ مومن، جو جیسا وہ ویسا رہے گا. اب نہیں بدلا ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں، اب قبول نہیں ہوں گی، توبہ بند ہو گئی بات ہے نہیں. اب تو جیسے ہو ویسے رہو، اب کتنے سجدے پڑھ رہے ہو کوئی مطلب کے نہیں.
ٹھیک ہے، علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. بڑا دجال سب سے لاسٹ میں آئے گا نا، سب سے آخر میں. اس سے پہلے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں، ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ رب العالمین، مسیلمہ کذاب. اور اس مردود کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی، بڑی مزے لینے کی، نحوست تھی اس کی، کہ یہ کسی بال والے کے سر پہ ہاتھ پھرتا تھا وہ گنجا ہو جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا میں نبی ہوں. اتنا تو بڑا منحوس تھا یہ، کہ جس کے سر پہ ہاتھ پھر دیا اگر بال ہوئے تو گنجا ہو گیا پھر وہ، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. مر گیا مردود، اب قبر میں عذاب بھگت رہا ہوگا. اللہ اس کو سب سے خطرناک عذاب عطا فرمائے. اور یہ طلیحہ بن خویلد، پھر اسود عنسی، سجاح، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاءاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے تو آج بھی فالوور ہیں. غلام احمد قادیانی کے ماننے والے تو آج بھی ہیں. یہ تو مر گیا مردود، کاڑا، بتا نبی تھا اور کاڑا تھا. یار مطلب کہتے ہوئے تو شرم نہیں آتی لوگوں کہ ہم نبی ہیں، تھوڑے بہت شرم تو کرتے ہیں بھائی. نبی اس سے کہتے ہیں کہ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں. اللہ نبیوں کو عیب تو عطا ہی نہیں فرماتا ہے، نبیوں کو عیب تو اندر رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کسی نبی کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں رکھتا جس سے لوگ بچیں. اور کاڑے آدمی سے تو لوگ گھن کرتے ہیں، اے کاڑا ہے نا. اور یہ کاڑا تھا کہ ایک آنکھ تھی اس کی، مطلب ایک آنکھ خراب تھی اس کی، اور پھر یہ کہتا تھا میں نبی ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو جہنم کا سب سے خطرناک عذاب عطا فرمائے. اس نے بڑا بیڑا گرک کرا دین کا. مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑا نقصان کرا دین کا. آج بھی اس کے فالوور ہیں، آج ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں دین کا، ماننے والے آج بھی ہیں اس کے. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں جانا کہاں پکڑا گیا تھا، وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. بہرحال غلام احمد قادیانی وغیرہ اور باقی ہیں جو ضرور ہوں گے، یہ ہو چکے ہیں اور باقی اور بھی ہوں گے، لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ہی ہوگا جس کے ماتھے پر کافر یعنی کفر لکھا ہوگا، ہے نا. اس دجال کے بارے میں کل دیکھو انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کے اتنا کافی ہے.